جیسا باپ ویسا ہی بیٹا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان پر رحم فرمائے ابھی اپنی بستر پہ پھیلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ صالح بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میری جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہو؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا انہیں واپس کون دلائے گا؟ فرمایا بیٹا چونکہ میں تمہارا چاچا خلیفہ سلیمان کے وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد نماز ظہر لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تکی ہوئی جسم میں دوبارہ توانائی لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو پوسا دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میرے اعانت کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے، حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے لا کر پیش کرے۔ یہ امیر المومنین کا بیٹا عبد الملک کون ہے؟ اس نوجوان کی خوبی کیا ہے جس کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد کو عبادت گزاری میں اکسایا؟ آئے اب اس نیک اور صالح نوجوان کا قصہ ابتدا سے آپ کو سناتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا 12 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام اولاد متقی اور پرہیزگار اور نیک تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں عبد الملک رحمہ اللہ ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے، یا جس طرح پورے ہار کے اندر بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس طرح نیک تھے، اور نیک پرہیزگار ہونے کے ساتھ بالکل بولے بالے نہیں تھے، بلکہ بہت ذہین اور ماہر تجربہ کار لوگوں کی طرح سمجھ رکھتے تھے۔ یوں تو وہ نوجوان تھے لیکن عقل اور سمجھ میں بوڑھوں کو بھی پیچھے کر دیتے تھے۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنی زندگی نیکی کے کاموں میں اور گناہوں سے بچنے میں گزاری۔ ان میں خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف پائے جاتے تھے، خاص طور پر تقوی اور پاکیزگی اور خشیت الہی، اللہ سے ڈرنے میں ان پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج غالب تھا۔ ان کے چاچا زاد بھائی عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق گیا اور وہاں اپنے چاچا زاد بھائی عبد الملک کے پاس ٹھہرا۔ ابھی ان کے شادی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عبد الملک نے چراغ بجھا دیا، ہم دونوں نیند کے ارادے سے سو گئے۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد الملک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہا ہے کہ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون۔ بھلا دیکھو اگر ہم ان کو چند سال تک عیش میں رہنے دیں، پھر جس کا ان سے وعدہ اور ان کے سر پر آ پڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آ سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس آیات کے بار بار تلاوت کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگا کہیں روتے روتے ان کا انتقال نہ ہو جائے، تو میں نے قدری اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ والحمد للہ کہا۔ میں نے یہ جملہ اس انداز میں کہا جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتے وقت کہتا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ وہ میرے آواز سن کر رونا بند کر دے۔ ایسا ہی ہوا، جب اس نے میری آواز سنی وہ خاموش ہو گئے، ایسا خاموش ہو گئے جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔